اللہ کی ذات کے متعلق ایمان والے کو بہت زیادہ احتیاط برتنی ضروری ہے۔ یہ بات اتنی اہم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، انسانوں نے اللہ کی قدر ویسی نہیں کی جیسے کرنی چاہیے، انسانوں نے اللہ کو اس طرح نہیں پہچانا جیسا پہچاننا چاہیے۔ ہمارے پرانے بزرگوں کی زبان پر ایک جملہ بہت زیادہ ہوتا تھا جو اوراد شریف کے اندر بھی ہے، سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ آپ پاک ہیں، جیسے ہم کو آپ کی پہچان ہونی چاہیے ویسے ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ اس وجہ سے کہی جا رہی ہے کہ بعض دفعہ انسانوں کی زبان سے اللہ کے ذات عالی کے متعلق اتنے خطرناک جملے نکلتے ہیں کہ خطرہ ہے ایمان بھی ختم ہو جائے، اور خطرہ ہے آخرت میں سزا لگے، اور خطرہ ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہ سزا لگ جائے جب اللہ کے ذات کے بارے میں جملے زبانوں سے نکلتے ہیں۔ ذرا سی پریشانی آ گئی انسان کی زبان پر آیا دپان ہے خدا صاحب آر تین اس پہ خدا چھ بوزنی نا خبر چھا تہ خدا کن نا خدا سے مشتی گمت۔ یہیں سری نگر شہر سے ایک دفعہ عشاء کی نماز کے بعد مجھے امام صاحب نے فون کیا، واللہ عالم یہ کون سی مسجد کے امام صاحب تھے، کہتے ہیں بہت اوسس دعا کرا، نماز کے بعد میں دعا کر رہا تھا، ایک آدمی نے حمام پر کھڑے ہو کر کے کہا ہے امام صاحب کہا چکی میں دعا کرا یہاں کو خدا شو بوزان۔ اب وہ کہتا ہے اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے کہا جس آدمی نے زہر کھایا وہ خود جب پوچھے گا تو اس کو جواب بتائیں گے، آپ کو بتانے سے کیا نکلے گا، اس کو تو فکر ہی نہیں ہے جس نے اللہ کے بارے میں یہ جملہ بولا۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک امام صاحب جو یہاں بھی بار بار میرے پاس آتے رہے ہیں، اس امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا، چونکہ سیلاب کی وجہ سے نقصان بہت ہو گیا تھا، جب سیلاب آیا تھا تو اس وقت مسجد میں ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا خدا صاحب تجھ متی تھامت، اور ایک شخص نے کیا کہا خدا صاحب سن کنٹرول ہی رودن تھی، یا خدا نخواستہ حادثہ پیش آ گیا پچ انسان زی سے فنان خدا شبہ ایسورہ اسے نہ بے کہا یہ مجھ سے ظلم کر رہا ہے۔ اس طرح کے جملے بولنے سے بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ ایمان والا جب ایمان والا پختہ ہوگا اس کی زبان سے اس طرح کے جملے نکل ہی نہیں سکتے ہیں، اور اس طرح کے نامناسب جملے ہر زبان میں پائے جاتے ہیں۔ آپ نے مشہور شعر سنا ہوگا، مرزا غالب کا ایک مشہور شعر ہے کہ زندگی گزر رہی ہے اپنے اس حال میں غالب، ہم بھی کیا یاد رکھیں گے کہ خدا رکھتے تھے، اس سے کیا تھا یاد خدا اوسا سون کننا۔ اب زندگی اس حال میں گزر رہی غالب، ذرا سی مشکل آ گئی اور آدمی نے فوراً خدا کے بارے میں کمنٹس پاس کرنے شروع کر دیے، تبصرے شروع کر دیے اللہ کی ذات عالی کے بارے میں۔ اس سلسلے میں بہت لوگوں کو طرح طرح کے غلط جملے زبان سے نکلتے ہیں۔ مثلا کسی کی وفات ہو گئی، اب ہم کہتے ہیں موت کے ظالم پنجوں نے ہم سے چھین لیا۔ یہ ظالم پنجہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ جو لکھنے والا لکھتا ہے یا بولنے والا بولتا ہے موت کے ظالم پنجوں نے ہم سے چھین لیا، یہ ظالم پنجہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے یا تو حضرت ملک الموت ہیں اور وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور انسان اپنے وقت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں جا سکتا۔ بلکہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ جو آج کا خوف رہتا ہے، کووڈ سے مر گیا، کینسر سے مر گیا، ایکسیڈنٹ سے مر گیا، یاد رکھنا چاہیے کوئی انسان نہ کووڈ سے مرے گا، نہ کینسر سے مرے گا، نہ ایکسیڈنٹ سے مرے گا۔ موت مرتا ہے انسان اپنے ٹائم پر۔ موت کا تعلق حادثات کے ساتھ نہیں ہے، موت کا تعلق ٹائمنگ کے ساتھ ہے۔ ٹائم آ گیا ہے تو مرے گا، ٹائم نہیں آیا ہے تو چاہے 10 کووڈ ہو جائے، چاہے 10 کینسر ہو جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں کنسیو ہو جاتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے، مرد اور عورت کا نطفہ مل گیا، جو ہی 40 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب العلم حدیث ہے، وکل اللہ ملکن، اللہ ایک فرشتے کو طے کر دیتے ہیں، وکل اللہ، اللہ سپرد کر دیتے ہیں، ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، ملکن ایک اس ملکس۔ اب وہ فرشتہ جو ہے وہ حمل کی حفاظت کرتا ہے۔ 40 دن گزر جاتے ہیں، فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ کیا حکم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حفاظت کرو۔ پھر اور 40 دن گزر جاتے ہیں، پھر فرشتہ یا اللہ کیا حکم ہے؟ یہ تو تیسرا سٹیج آ گیا، یا ربی علاقتن یا ربی مزغتن، یہ جملہ بولتا ہے فرشتہ، وہی بخاری شریف کی حدیث میں ہے یہ۔ جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ کیا حکم ہے؟ حکم آتا ہے حفاظت کرو، تو فوراً فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ کتنی عمر لکھ دوں؟
کۭژاہ وٲنٛس لیکھس جناب وٕنۍ چھُنہٕ زوٗ آمتُے نہٕ جان ابھی اس باڈی کے اندر جان آئی ہی نہیں ہے اور عمر لکھ دیتے ہیں مل اجل یا اللہ اس کی عمر کتنی لکھ دوں گا میں وہی عمر لکھی جاتی ہے. تو دنیا میں انسان کو اپنی اسی عمر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا ہے. اب آدمی مر گیا تو اس کے بعد پھر تبصرے خدا کی ذات کے بارے میں خدا اس کا اس کو رتے سنو خدا اس کا اس طرح پتھر خدا یہاں تک کہ میں نے خود جملہ سنا کہ جب ایک آدمی کی بیوی کی وفات ہو گئی تم سمجھ جانان جب بیوی کی وفات ہو گئی اور مارا شوہر نے میں خاندارن تمس لویمت زنانہ اور تقریباً دۄہے تمس لایا روزانہ مار پیٹ کرتا تھا. تو جب بیوی مر گئی اور اتفاق سے ہم بھی اس ہسپتال میں تھے اور اس بیوی کو جب لایا ہسپتال میں وہ ہسپتال والوں نے ڈکلیئر کر دیا یہ ہزموئی تو اس کے بعد باہر بیٹھ کر وہ رو رہا تھا روتے روتے کہتا ہو خدایو تم بچ کس کا رکھو حوالہ خدایو یہ ظلم کیا اس کوٚرُتھ میں. پھر اس میں جملہ بولا خدایو آنکھوں وسط. میں چونکہ زیادہ کشمیری جانتا نہیں تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ کیا ونان یہ دپان کیا ونان یہ کیا ونان ایم کیا وون اسی نے کہا کہ دۄہے أمِس زنانہِ لائے آو ژٕ لویمُت خدایو آنکھوں وسط. اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں جملے کا مطلب کیا ہوا. تو لہذا اللہ کی ذات کے بارے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. ہرگز کوئی کمنٹس اللہ کی ذات کے بارے میں پاس نہیں کرنے چاہیں. اللہ رب العالمین ہے اس لیے وہ پرواہ نہیں ہے کون میرے بارے میں کیا کہتا ہے مگر ایمان والے کی زبان تو قابو میں رہنی چاہیے. اور یہ عجیب بات ہے کہ جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی وہ محتاط رہتا ہے اور جو جتنا اللہ سے بے خوف ہوتا ہے اتنا ہی تبصرے کرتا ہے خدا کی ذات کے بارے میں. اس میں بعض دفعہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے جملے زبانوں سے بولتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ اندر ایمان کے رمق ہے ہی نہیں. اور یاد رکھنا چاہیے یہ روش منافقوں کی تھی اور یہ روش دوسرے لوگوں کی تھی ایمان والوں کی روش نہیں. بہرحال بات ٹاپک ختم ہو رہا ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھیں ہمیشہ قابو میں رکھیں خصوصاً جب مشکلات آئیں خصوصاً جب نعمت چھن جائے. خدایا بکائے لوگ تھس تعاونس یہ اللہ کے بارے میں جملہ بولا جا رہا خدایا بکائے لوگ تھس تعاونس. میں نے خود سنا جملہ بیمار کے پاس ہم گئے خبریں گئی تمس بیمارس ٹھیک مطلب اسے کیا سے کیا حالات دپان کیا ون میں سمجھ بہ کیا لوگنس نمبرس یہی جملہ اس نے بولا میں سمجھ بہ کیا لوگنس نمبرس پتہ ون ہو خدایو میں کور ظلم اس میں کورمت. ہم نے کہا یار نکلو یہاں سے اس گئے خبریں تمس مگر گامس من یہ شہرس من شہرس من گئے کس خبریں ہم. تو اس آدمی کے پاس جب گئے تو چونکہ وہ بیچارہ کافی دنوں سے بیمار تھا وسطام گاموں سے تو ہمارے ساتھ دو چار آدمی تھے انہوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کرنے رحم دپان ہے میں میں رحم ضرورت آسو یم ون اچھا چلے اللہ کرنے میں شفا دپان ہے میں شفا دی ضرورت. اس نے کہا چلو تیل کرنے میں اللہ تعالیٰ ایمان ہی آتا دپان ہے میں سچ ضرورت. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم فوراً نکل گئے وہاں سے ایک دوسرے بیمار کے پاس پہنچے جو کینسر پیشنٹ تھا اور آخری سٹیج میں تھا. میں جاننے والا تھا میں نے اسے کہا کیا حال ہے دپان شکر خدا اس کو میں دپس کھین چین دپان کہیں نہ اخ زمین ایک دو لقمے کھاتا ہوں وہ بھی ہضم نہیں ہوتا ات شکر خدا اس کو. میں دپس نندر چھا راتس یوان دپان سہ کیُتھ راتس چھُس آسان ہوشیار وچھان تالوس ات شکر خدا اس کو. میں نے کہا اولاد خدمت کر رہی ہے دپان یم چھ آسان راتس کھڑا رات بھر کھڑا رہتے شکر ات خدا اس کو. میں دپس خاندار ہند کیا رویہ دپان سہ آسان بچار ودان شکر ات 5 باتوں کے جواب دے اس نے 5 مرتبہ کہا شکر خدا اس کو. اور اس پہلے والے نے کیا کہا تھا نہ میں رحم ضرورت نہ کیا سے بس خدا سے یوت ناراض. میرے بھائی خدا سے ناراض ہونے کی نحوستیں بعض دفعہ اتنی خطرناک ہوتی ہیں آدمی حیران ہوتا ہے حیران. مجھے یاد ہے مجھے اس وقت یاد آ گیا پھر ہم مکہ مکرمہ میں تھے حج ہو چکا تھا. مجھے یہاں کشمیر کے ایک معلم الحجاج نے کانٹیکٹ کیا اس نے کہا ایسا مسئلہ گومت اس ون تو اس کا کرو حل. بس کیا تم واتو سے فلن بلڈنگ مز چلے گئے ہم اس بلڈنگ میں وہاں جا کر کے کہتے ہیں یہاں سے حج صاحب کشمیر کا تھا وہ یہاں سے حج صاحب جب ہم مدینہ سے مکہ آ رہے تھے امس گئی ویت کیا تھا پریشانی. اس پریشانی کی وجہ سے یو تھی جب مکہ مکرمہ پہنچے دپان ہے یہ ونان خدا اس آمت چینس دربارس من ژے کیا ترٛٲیِتھ یہِ مصیبت بی بنہ حج کرنے. چنانچہ وہ مکہ مکرمہ کے عزیزیہ بلڈنگ میں رہا حج نہیں کیا خانہ کعبہ نہیں گیا عرفات نہیں گیا مزدلفہ نہیں گیا حج ختم ہو چکا تھا. اب معلم مجھ سے پوچھتا ہے اب اس کیا کرو بھائی مطلب اس کیا کرو بھائی یہ خدا تیوت ناراض بہت کیا تھوڑا مشکل آئی تھی اب تھوڑی سی مشکل بنا پر خدا روشن بہت تو اللہ کو کیا پرواہ. ساری دنیا کے لوگ اگر اللہ سے روٹ. بہرحال اللہ کی ذات کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. سبحانک ما عرفناک حق معرفتہ. بس میں بات ختم کر رہا ہوں صرف ایک دعا یاد آ گئی مجھے وہ سناتا ہوں.
جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ دعا کے کلمات تھے، یا اللہ، ترجمہ کر رہا ہوں میں، یا اللہ آپ نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی تاکہ میں شکر کروں، میں شکر کر نہ سکا، پھر بھی آپ نے مجھ سے نعمتیں نہیں چھینی۔ یا اللہ آپ نے مجھ پر مصیبتیں ڈالی تاکہ میں صبر کروں، میں صبر کر نہ سکا، پھر بھی آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی سے زیادہ شکر کرنے والا کون، اور اللہ کے نبی سے زیادہ صبر کرنے والا کون؟ لیکن آپ نے یہ دعا کے کلمات کہے، یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی تاکہ میں شکر کروں مگر شکر کر نہ سکا، پھر بھی آپ نے مجھ سے نعمتیں نہیں چھینی۔ یا اللہ آپ نے مجھ پہ پریشانیاں ڈالی تاکہ میں صبر کر کے دکھاؤں، آپ میرا صبر کا امتحان لے رہے تھے، میں صبر کر نہ سکا، پھر بھی آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی تاکہ میں ان کو کھا کر کے اپنے بدن میں طاقت آئے گی، پھر آپ کو راضی کروں گا، آپ کی نعمتیں کھا کر میرے بدن میں طاقت آئی مگر میں وہ کر نہ سکا جس سے میں آپ کو راضی کرتا، پھر بھی آپ نے مجھے ذلیل نہیں کیا۔ یہ دعا کے الفاظ حدیث مبارک میں آتے ہیں، کتاب کا نام ہے حصن حسین، اس میں بھی ہیں، اور ایک کتاب کا نام ہے الحزب العظم، اس میں بھی یہ دعا کے کلمات موجود ہیں۔ بہرحال اللہ کی ذات کے بارے میں اپنا رویہ بہت صحیح کرنا ضروری ہے، اور اپنی زبان سے بار بار استغفار کرنا چاہیے، یا اللہ میں ہی زی گوشن کہاں سو چیز نیارون جس کی وجہ سے ایمانی میرا ختم ہو جائے، اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایمان چھن چکا ہے۔ ایمان والا ہمیشہ محتاط رہتا ہے، میری زبان سے ایسی بات نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے میرا سارا سرمایہ ختم ہو جائے۔